اسی طرح کسی کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہونا یہ بھی غیر اختیاری ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں بیٹا عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹی عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں دونوں عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں کچھ بھی عطا نہیں کرتے۔ اللہ کی حکمت ہے، اور دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہیں کہ بھئی کسی کے بیٹے ہی بیٹے ہیں، کسی کے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، کسی کے دونوں ہیں اور کسی کے پاس دونوں نہیں ہیں۔ اللہ کی قدرت ہے، فعال لما یرید۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، اس سے کوئی پرسش نہیں کر سکتا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو بیٹی کی ولادت ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور غیر اختیاری سنت ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں۔ حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی بیٹی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بدن سے آپ کی ولادت ہوئی۔ حضور علیہ السلام محبت فرماتے تھے، شفقت فرماتے تھے، بیٹیوں سے محبت کی حضور نے خصوصی تلقین فرمائی، اور بیٹیوں کے ساتھ شفقت کا حضور علیہ السلام نے خصوصی ہمیں اپنی سنت کی صورت میں ایک درس عطا فرمایا۔ ان کے شوہر کا نام تھا ابو العاص، اور ان کے 2 بچے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، یہ بھی حضور کے سگے نواسی ہیں۔ ان کے بیٹے کا نام علی تھا اور ان کی بیٹی کا نام امامہ یا امیمہ، یہ دونوں احادیث مبارکہ میں تلفظ ہو رہی ہے، امامہ یا امیمہ۔ اور شاید آپ میں سے بات ہے، آپ کو معلوم ہو یہ وہ خاتون ہے کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقت وصال وصیت کی تھی حضرت علی کو کہ جیسے میرا انتقال ہو تو ان سے نکاح کرنا، سگی بھانجی تھی ان کی، فرماتے ان سے نکاح کرنا۔ حضرت خاتون جنت
6 اور 7 کا قول ہے، لیکن جو پہلا نکاح آپ نے کیا وہ حضرت امیمہ یا امامہ، دونوں تلفظ میں نے عرض کیا، یہ حضور علیہ السلام کی سگی نواسی ہے، اور وہ جو علی حضور کے سگے نواسے تھے ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، انہوں نے بھی حضور کی گود میں کھیلا تھا، وہ بھی حضور کے کندھوں پہ چڑھے تھے، لیکن ان کا تذکرہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کا وصال پہلے ہو گیا تھا، کیونکہ ان کی ولادت زمانے یعنی اعلان نبوت سے پہلے کا وہ معاملہ تھا، تو اس وجہ سے اس کا تذکرہ ذرا کم آتا ہے، ان کی وصال بھی بچپن میں ہی ہو گیا تھا، تو اس لیے تذکرہ کم آتا ہے، لیکن حدیثوں میں موجود ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کی 2 بیٹیاں بہت تھوڑے فاصلے سے، یعنی ایک ہی سال میں دونوں کی ولادت ہوئی تھی، 10 مہینے یا 11 مہینے کا فرق تھا، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ، یہ وہ دونوں بیٹیاں حضور علیہ السلام کی جن کا اعلان نبوت سے پہلے زمانے جاہلیت میں حضور علیہ السلام نے ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے نکاح کیا تھا، زبانی نکاح کیا تھا، شادی نہیں کی تھی، رخصتی نہیں کی تھی، صرف نکاح کیا تھا زبانی، جس کو ہمارے عرف عام میں منگنی بھی کہہ دیتے ہیں، یعنی طے ہو گیا کہ بھئی یہ تمہاری ہے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ ایجاب و قبول ہو جاتا ہے کہ بھئی اس کو ہم نے تمہارے بیٹے کو دیا اور اس نے کہا میں نے قبول کیا، تو یہ ایجاب و قبول جو ہے یہ بنیاد ہوتی ہے نکاح۔ لیکن جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو اس نے ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو تعریباً اور تنبیہاً کہا، حضور کو اذیت دینے کے لیے، حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے اور حضور کی توہین اور بے ادبی کرنے کے لیے کہ تم دونوں ان کی بیٹیوں کو طلاق دیں، دونوں نے طلاق دے دی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے انہی دونوں کا نکاح پہلے حضرت ام کلثوم کا جو بڑی تھی اور پھر حضرت رقیہ کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ فرمایا، جس کی وجہ سے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 نور والا، کیونکہ ہمارا تو عقیدہ ہے نا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو حضور کی 2 صاحبزادیاں حضور علیہ السلام کے وجود مبارکہ کے 2 نوری ٹکڑے ان کے نکاح میں آئے تھے، تو اس لیے ان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی 4تھی اور آخری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیونکہ یہ حضور کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور کیونکہ یہ حضور کی سب سے چھوٹی اولاد بھی تھی اور کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کی ہم شکل بھی تھی اور حضور علیہ السلام کی ہم خصلت بھی تھی، یعنی چہرے نورے میں بھی حضور سے بہت زیادہ ملتی تھی اور عادات و اطوار مزاج پسند و ناپسند بھی ان کی بالکل حضور سے ملتی ہوتا نا، باپ بچے بالکل کہتے ہیں یہ تو ماں کی کاپی ہے، یہ تو باپ کی کاپی ہے، تو حضرت خاتون جنت سے اس لیے بھی حضور کو بہت زیادہ محبت تھی کہ جو چیز حضور کو پسند ہے وہی ان کو ہی پسند ہوتی تھی، جس چیز کو حضور ناپسند کرتے تھے وہ بھی ناپسند کرتی تھی۔ اور کیونکہ ان تینوں بیٹیوں کا وصال ہو گیا، ابتدائے اسلام میں ہی وصال ہو گیا تھا، حضرت زینب کا 3 ہی دن میں وصال ہو گیا تھا، حضرت رقیہ ام کلثوم کا آگے پیچھے وصال ہو گیا، تو جب وہ واقعہ ہوا تھا جو مباہلہ ہوا تھا نجران کے عیسائیوں کے ساتھ، تو اس وقت بعض لوگ کہتے ہیں اگر حضور کی 4 بیٹیاں ہوتی تو پھر حضور چاروں کو لے کر آتے، لہذا ہمارے وہ پڑوسی جو ہے وہ انکار ہی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی حضور کی بیٹی ایک تھی، وہ انہی کی بات کرتے ہیں، وہ باقی بیٹیوں کا انکار ہی کر دیتے ہیں، لیکن بات یہ کہ ان تینوں بیٹیوں کا کیونکہ وصال ہو چکا تھا اس لیے اس موقع پر حضور انہی کو لے کر آئے تھے، اور یہی 2 شہزادے اور یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا جب حضور علیہ السلام 3 بیٹے اللہ نے حضور کو عطا فرمائے، جن میں سے 2 حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ کے بطن سے تھے، 6 اولادیں حضور کی ساری کی ساری حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ سے تھی، اور 1 بیٹا مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کی زوجہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوا، جن کا نام ابراہیم رکھا حضور علیہ السلام نے۔ جنت البقیع میں ان کا مزار شریف ہے، یہی ایک جنت البقیع میں، باقی 2 بیٹے جنت المعلا میں، کیونکہ اس وقت مکہ مکرمہ میں تھے سرکار علیہ السلام۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام کی 6 اولادیں اور تینوں بیٹوں کا حضور علیہ السلام کے یعنی بالکل بچپن میں جس کو کہتے ہیں رضائی عمر، دودھ پینے والی عمر ہوتی، اسی میں تینوں بچوں کا لڑکوں کا حضور کا وصال ہو گیا، جس کے لیے قرآن میں اللہ نے اعلان بھی فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، حضور کے تینوں بیٹے وصال فرما چکے تھے۔ اب روحانی طور پر تو ساری امت حضور کا بیٹا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی بیویوں کو اللہ نے قرآن میں ہماری مائیں کہا ہے، جب ان کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو حضور ہمارے روحانی باپ ہوئے،
لیکن حضور علیہ السلام کا ہمارا روحانی باپ ہونا اور حضور کی ازواج کا ہماری روحانی ماں ہونا اتنا عظیم ترین ہے کہ ہم سب کے باپوں کی عزت مل کر بھی حضور کی گرد راہ کو نہیں پا سکتے. ہم سب کی ماؤں کا تقدس مل کر بھی ازواج مطہرات کی عظمت کو نہیں پا سکتے. ظاہر ہے وہ حضور اللہ کے محبوب ہیں اور ان کے ازواج ساری امت کی ماں ہیں. بارہ تو حضور علیہ تھے اور حضور علیہ السلام کیونکہ اس زمانے میں عرب میں بیٹی کی ولادت ناپسندیدہ ہوتی تھی. آپ سب کے علم میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. زندہ دفن تک کر دیا کرتے تھے. بہت برا سمجھتے تھے بیٹی کا ہونا. لیکن حضور علیہ السلام نے اس جہالت کو اور اس کفران نعمت کو اور اس غلیظ اور گندے تصور کو لوگوں کے ذہن سے ختم کرنے کے لیے اور ان خبیث روایات کو لوگوں میں مٹانے کے لیے اسلام کی حقانیت کے طور پر یہ بات رکھی کہ سرکار علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ بیٹی کا اعزاز اور افتخار رکھا یعنی بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کو زیادہ عزت دی بلکہ حضور علیہ السلام نے اس سے پہلے تک وراثت میں بیٹی کا حصہ نہیں ہوتا تھا. سرکار علیہ السلام نے وراثت میں بیٹی کا بھی اور مرد مر جائے تو اس کی بیوہ کا بھی حصہ مقرر فرمایا. قرآن کریم میں آیات نازل کی جس سے عورت کا تقدس بھی پتہ چلا کہ بھئی اسلامی معاشرے میں عورت کا تقدس بہت زیادہ ہے. یعنی خدا نہ خواستہ جو ہمارا مغرب ایک الزام لگاتا ہے کہ جی مسلمانوں کی عورت تو قیدی ہوتی ہے, اس کو برقع پہنا دیا جاتا ہے, اس کو گھر میں رکھا. مسلمانوں کی عورت تو ملکہ ہوتی ہے. مسلمان کی عورت کا جو اعزاز ہوتا ہے, مسلمان کی بیوی اور بیٹی کا جو افتخار ہوتا ہے, اس کے لیے اسلام نے جو تقدس رکھا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہزاروں گھر ہیں لیکن کعبۃ اللہ شریف کے لیے ہماری شریعت میں خلاف ہے تاکہ پتہ چلے یہ کوئی عام گھر نہیں ہے. دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں مگر صرف قرآن کریم کے لیے خلاف ہے, جزدان ہے, تاکہ پتہ چل جائے کہ لائبریری کی باقی ہزاروں کتابیں الگ ہیں, یہ مسلمانوں کی کتاب ہے. بالکل اسی طرح باقی دنیا کی ساری عورتیں بھلے ننگی پھرتی رہیں, مسلمان کی عورت برقع پہن کے نکلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام والی عورت ہے. تو جس طرح کعبے کا دنیا کے کسی دوسرے گھر سے مقابلہ نہیں ہے, جس طرح قرآن کا دنیا کی کسی دوسری کتاب کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے, اسی طرح مسلمان باپردہ عورت کا بھی دنیا کی باقی دوسری عورتوں سے مقابلہ نہیں ہے. تو بیٹی کی بڑی حضور علیہ السلام نے اہمیت رکھی اور حضور علیہ السلام خود اپنی بیٹی سے اتنی محبت فرمایا کرتے تھے. احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی بیٹیوں میں سے تذکرہ عمومی طور پر حضرت خاتون جنت کا آتا ہے, جب واقعات بیان کیا تو تذکرہ آتا ہے کہ خاتون جنت شریف آئے حضور کھڑے ہوئے, لیکن ایسا نہیں کہ حضور صرف ان کے لیے کرتے تھے. ظاہر بیٹیاں ساری حضور کی تھیں, بیٹیوں کے لیے حضور کا یہ عمل تھا. تذکرہ ان کا اس لیے زیادہ آتا ہے کہ وہ آخر تک حتیٰ کہ حضور کے وصال کے بعد تک حیات رہی, لہذا صحابہ کرام کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں. حالانکہ حضور علیہ السلام کے مقابلے پر یعنی حضور کی طرف سے کوئی تعظیم کیا جائے یہ تو بات عقل میں آتی نہیں ہے. حضور تو خود سارے نبیوں کے امام ہیں, ساری مخلوق حضور کی تعظیم کرے, لیکن حضور علیہ السلام نے بیٹی کے احساس کو اس معاشرے میں جو بیٹی کے لیے نفرت والا ناپسندیدگی والا ایک ایلیمنٹ ایک عنصر پایا جاتا تھا اس کو مٹانے کے لیے حضور علیہ السلام نے بیٹیوں کا عورتوں کا استعمال کی پابندی کرتے ہوئے عورت جو کام بھی کرے گی اسلام احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرے تو ازواج مطہرات نے اہل بیت اطہار کی خواتین نے جنگوں میں حصہ لیا ہے, انہوں نے اپنا کردار جہاد میں ادا کیا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اسلام میں کوئی عورت کو قید رکھنے کا اور خدا نہ خواستہ عورت کو تعلیم سے ترقی سے اور معاشرے سے کاٹ کے رکھنے کا کوئی تصور ہے, بالکل نہیں ہے. اسلام نے عورت کے لیے جو اعزازات رکھے, اسلام نے بیٹی کا جو افتخار رکھا ہے وہ یقیناً باقی تمام دنیا میں پائے جانے والے مذاہب کے مقابلے میں سب سے زیادہ منفرد, یونیک اور بالکل علیحدہ ہے. اس لیے کہ دنیا میں باقی سارے مذاہب ہیں, دین صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین علی بھائی کو, کمال بھائی کو, ان کے تمام اہل خانہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت پر بعض احادیث میں یہ کہا گیا اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کو حوصلہ عطا فرماتے ہوئے جن کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی کیونکہ ظاہر اس معاشرے کا حصہ تھے تو ان کے دل میں وہ احساس جو ایک معاشرتی تھا اس وقت وہ ان کے دل میں پیدا تھا. حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا
اللہ کی نعمت ہے تو بیٹی اللہ کی رحمت ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو رحمت سے دیتا ہے. بھائی ہمیں جو نعمت ملی اللہ کی رحمت سے ملی ہے نا, تو فرمایا بیٹیوں کی وجہ سے یعنی رحمت کی وجہ سے نعمت ملتی ہے. تو یہ دو بیٹیوں کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بیٹا عطا فرمائے گا. انشاءاللہ ان کو پتہ چلے گا کہ رحمت کے ساتھ نعمت کیسے ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے. میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں, جو احباب میرے جانتے ہیں مجھے ان کو پتا ہوگا, میرے بھی الحمدللہ پہلی بیٹی کی ولادت ہوئی اور میں اتنا یعنی فرحاں اور شادہ تھا اس تصور کی وجہ سے کہ میں نے یہ سن رکھا تھا اور اپنے اساتذہ سے یہ پڑھ رکھا تھا کہ بھی بعض سنتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اختیاری نہیں ہوتی. جو میں نے شروع میں گفتگو کی کہ گھر میں پہلی اولاد بیٹی ہونا یہ اختیاری سنت تو نہیں ہے نا, مگر حضور کی سنت ہے کہ اگر کسی کو پہلی بیٹی ہو تو اس کو اس سنت کا ثواب مل گیا کہ پہلی بیٹی ہونا حضور کی سنت. یا پیر کے دن ولادت ہونا, الحمدللہ اس وقت بھی پیر کو ولادت ہے, تو یہ اختیاری نہیں ہوتا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ چیز جب ذہن میں آئی تو اتنا تشکر پیدا ہوا کہ بھئی یہ فری فنڈ کا ثواب اور ایک وہ مسرت کی ایک ایسی سنت جو اختیاری نہیں تھی عمل کرنے کی, اللہ نے اس کا بھی نعمت کی صورت میں عطا فرمائی ہے. تو اس کو رحمت بلکہ نعمت ہی جانا, اور الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی جو برکات اس کے ثمرات عطا فرمائے الحمدللہ بالکل واضح اور سامنے ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ اس گھر پر, اس گھر کے تمام رہنے والوں پر, ہر ایک پر مزید خوشیاں, مزید رحمتیں, مزید برکتیں, مزید نعمتیں اور اپنے کرم کی برسات فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ بار بار خوشیوں اور مسرتوں کے لمحات ان تمام اہل خانہ کو نصیب فرمائے. ہر قسم کی نظر بد سے, ہر قسم کی آفت و بلا سے, ہر قسم کی مصیبت و پریشانی سے اور ہر قسم کے دکھ اور درد سے اور غم اور آلام سے اللہ تبارک تعالیٰ محفوظ و معمول فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائے, ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے سب کو دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کی اطاعت و محبت و سنت میں جینا اور سرکار کا مقدس کلمہ پڑھتے ہوئے موت پر مرنا نصیب فرمائے.